سے کچھ ہوتا نہیں ہے بلکہ اعمال سے سب کچھ ہوتا ہے۔ زبان درازی سے کچھ ہوتا نہیں ہے بلکہ کام کے کہنے سے بہت کچھ ہوتا ہے۔ تمہیں یہ کام کہنا چاہیے، یہ زبان درازی بند کرو۔ اگر تمہیں اللہ کا چہیتا اور لاڈلا بندہ بننا ہے تو تمہیں یہ نیکیاں کہنی چاہیے۔ زبان درازی بہت کہہ لی ہے۔ اللہ نے ان کا یہ اعتراض یہ بات کہہ کر ختم کر دیا۔ پھر اللہ نے باقاعدہ تفصیلی احکامات بتائے ہیں۔ چنانچہ پہلا حکم تفصیلی قصاص کا آیا، بدلے کا قانون۔ کسی نے کسی انسان کو ارادتاً قتل کر دیا ہے تو پھر ایسے انسان کے لیے شریعت نے کیا قانون بنایا؟ وہ اللہ کا حکم قصاص کا آیا۔ پھر دوسرا حکم وصیت کا آیا ہے۔ میراث سے پہلے جو وصیت فرض تھی، باقاعدہ پچھلے ہفتے آپ سن چکے ہیں کہ وصیت کیا تھی، اور میراث سے پہلے وصیت کرنا باقاعدہ انسان پر، مرنے والے پر فرض تھا۔ آج یہ تیسرا حکم آپ کے سامنے آ رہا ہے، اور یہ حکم ہے صیام کا، یہ حکم ہے روزے کا۔ یہ تیسرا حکم اللہ رب العزت نے دیا ہے، روزے کا حکم۔ روزے کے حکم کو سننے سے پہلے ذرا سی تمہیز سنائی جاتی ہے، وہ یہ کہ ہم جس بھی انسان کو دیکھ رہے ہیں وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اگر اس کی ابتدا دیکھی جائے تو ہر ایک فطرت اسلامی پر پیدا کیا گیا ہے۔ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو فطرت اسلامی پر پیدا نہ کیا گیا ہو۔ کیا مطلب؟ ہر انسان مسلمان پیدا کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت دنیا میں اس کو مسلمان پیدا کرتے ہیں۔ یہی مطلب ہے ما من مولود یولد علی الفطرہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے، جس کے گھر بھی پیدا ہو، وہ بت پرست کے یہاں پیدا ہو، وہ عیسائی کے، یہودی کے، کسی کے بھی گھر پیدا ہو، تو وہ کس پر پیدا ہوتا ہے؟ فطرت اسلامی پر پیدا ہوتا ہے۔ اب وہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، اس کا شعور بیدار ہوتا چلا جاتا ہے، وہ بچپنے سے نکل کر جوانی کی طرف چلتا چلا جاتا ہے۔ اب اس کے اندر شعور آتا ہے، اب اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو اختیار مل جاتا ہے کہ وہ جس کو چاہے اختیار کرے۔ اس کے سامنے سچ بھی ہے، اس کے سامنے غلط بھی ہے۔ بات تو یہ ہے کہ اللہ نے اس کو فطرت اسلامی پر پیدا کیا ہے، لیکن بعد میں اس کو اللہ نے اختیار دے دیا ہے، وہ جس کو چاہے اختیار کرے، وہ جون سے مذہب کو چاہے اختیار کرے۔ اب وہ آنکھیں کھولتا ہے، اپنے ماں باپ کو جس مذہب پر اور جس روش پر، جس چال پر دیکھتا ہے تو وہ بھی وہی کام کرنے لگ جاتا ہے، تو اپنے ماں باپ والا مذہب اختیار کر لیتا ہے۔ بغیر سوچے سمجھے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ مذہب جس پر میرے ماں باپ ہے یہ سچا ہے، جھوٹا ہے، حق ہے، باطل ہے، کیا ہے، بس وہ تو اس مذہب کو اختیار کر لیتا ہے۔ تو یہ تو بندے کا اختیار ہوا، یہ تو بندے کی پسندیدہ چیز ہوئی کہ اس نے اپنے پسند سے وہ مذہب اختیار کر لیا جو اس کے ماں باپ نے اختیار کر رکھا ہے۔ بسا اوقات آدمی وہ مذہب اختیار کر لیتا ہے جو اس کے دوست کا مذہب ہوتا ہے۔ اپنے دوست کے پاس بیٹھنے والا ہے، محبت اتنی ہوگی کہ محبت میں اپنا مذہب بھی بدل دیا۔ تو مذہب بدلنے کی کئی صورتیں ہوتی ہے۔ جب اس نے آنکھیں کھولی، اپنے ماں باپ کو دیکھا تو اس نے بغیر سوچے سمجھے وہی مذہب اختیار کر لیا جو اس کے ماں باپ کا تھا۔ ورنہ اس کی ابتدا اگر ہم دیکھیں، اس کی زندگی کا آغاز دیکھیں تو اللہ رب العزت نے اس کو فطرت اسلامی پر پیدا کیا۔ ما من مولود یولد علی الفطرہ۔ آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے فطرت اسلامی پر پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ تو بندے کی پسندیدہ چیز ہوئی۔ اب اللہ کی پسندیدہ چیز کیا ہے؟ تو اللہ کی پسندیدہ چیز تو وہی ہوگی جس پسندیدہ چیز کو دے کر اللہ نے اس بندے کو، اس بچے کو، اس انسان کو دنیا میں بھیجا، اور وہ ہے اسلام۔ قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔
اللہ کے نزدیک پسندیدہ مذہب کون سا ہے؟ اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور اللہ نے بھی فرما دیا ہے کہ جو مذہب اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب اختیار کرے گا تو قبول نہیں کیا جائے گا، وہ مذہب مردود ہے، وہ مذہب ملعون ہے، ایسا مذہب بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ تو فطرت اسلامی پر اس بچے کو پیدا کیا، اس نے جب آنکھیں کھولی ہے، اپنے ماں باپ کو جس روش پر، جس چال پر، جس مذہب پر دیکھا، اس نے بھی بغیر سوچے سمجھے اسی مذہب کو قبول کر لیا، یا اس کے دوست کا جو مذہب تھا اس نے بھی اسی مذہب کو قبول کر لیا، یہ نہیں سوچا کہ کون سا مذہب سچا ہے کون سا جھوٹا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے اس کو اختیار دیا تھا، لیکن ساتھ میں عقل بھی تو دی تھی، وہ اپنی عقل سے بھی تو سوچ سکتا تھا کہ کون سا مذہب سچا ہے، کون سا مذہب اچھا ہے، کون سا باطل ہے، کون سا غلط ہے۔ بہرحال اس نے اپنا پسندیدہ مذہب اختیار کر لیا، اس سے نظر ہٹا کر کہ کون سا سچا ہے اور کون سا جھوٹا ہے۔ اور اللہ کا پسندیدہ مذہب کون سا ہے؟ ہم نے قرآن سے پوچھا تو قرآن نے ہمیں بتایا کہ اللہ کا پسندیدہ مذہب اسلام ہے۔ اب خود ہی بتاؤ، ایک بندہ اپنی پسندیدہ چیز کو اختیار کر رہا ہے اور دوسرا بندہ وہ ہے جو اللہ کی پسندیدہ چیز کو اختیار کر رہا ہے، تو مار کون سا کھائے گا؟ مار تو وہی کھائے گا جو اپنی پسندیدہ چیز کو اختیار کر رہا ہے، جبکہ اللہ نے اس کے لیے پسندیدہ چیز چن دی ہے، اس کے باوجود وہ اپنی پسندیدہ چیز کو اختیار کر رہا ہے۔ تو مار تو وہی کھائے گا جو اللہ کی پسندیدہ چیز کے ہوتے ہوئے اپنی پسندیدہ چیز کو ترجیح دے، وہ مار کھائے گا۔ تو پھر ایسا انسان مار کھا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کی پسندیدہ چیز کو اختیار نہیں کیا، اور اللہ کی پسندیدہ چیز اور اللہ کا پسندیدہ مذہب کون سا تھا؟ مذہب اسلام۔ اب دو جماعتیں ہو گئی، ایک جماعت انسانوں میں وہ ہو گئی جنہوں نے اللہ کے پسندیدہ مذہب کو اختیار کیا، اور دوسری جماعت وہ ہو گئی کہ جنہوں نے اللہ کے پسندیدہ مذہب کو اختیار نہیں کیا، بلکہ بغیر سوچے کون سا مذہب اختیار کیا؟ ماں باپ والا مذہب۔ یہ نہیں دیکھا کہ وہ سچے مذہب پر ہے، یہ نہیں دیکھا کہ وہ اچھے مذہب پر ہیں، جھوٹے مذہب پر ہے، کچھ نہیں دیکھا، آنکھ میچ کر کہ ہمارے ماں باپ اسی پر ہے، وہی مذہب قبول کر لیا، یا اس کا دوست جس مذہب پر تھا اسی مذہب کو اس نے قبول کر لیا۔ تو جماعتیں دو ہو گئی، ویسے تو جماعتیں بہت ساری بن جاتی ہیں لیکن جماعتیں دو ہو گئی، ایک وہ جنہوں نے اللہ کی پسندیدہ چیز کو ترجیح دی، اللہ کے پسندیدہ مذہب کو اپنے لیے پسند کر لیا، جو ہمارے مالک کی پسند وہی ہماری پسند، اور دوسرے وہ بندے ہوئے جنہوں نے اپنے مالک کی پسندیدہ چیز کو ٹھکرا دیا، اور کون سی پسندیدہ چیز لے لی؟ وہ پسندیدہ چیز انہوں نے اپنے لیے اختیار کر لی جو ان کے من کو بھائی، جو ان کے دل میں آئی، اور وہ کون سی؟ جس پر انہوں نے اپنے ماں باپ کو پایا، جس پر انہوں نے اپنے دوستوں کو پایا۔ اب اللہ رب العزت کا یہ جو خطاب آپ سننے والے ہیں، یہ کون سے لوگوں کو ہے؟ کیا ان لوگوں کو کہ جنہوں نے اپنی پسندیدہ چیز کو ترجیح دی؟ کیا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی پسندیدہ چیز کو ترجیح دی؟ یہ خطاب ہے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ رب العزت کے پسندیدہ مذہب کو اختیار کیا، اور اس خطاب کا حاصل، اللہ کے اس فرمان کا حاصل یہ ہے کہ اے میرے بندو، میں نے تمہیں بہت بڑی نعمت دے رکھی ہے، ذرا اس کی دیکھ بھال کرنا۔ بس یہ مقصد ہے اس خطاب کا۔ اللہ کیا فرمانا چاہتے ہیں اس خطاب سے؟ اے میرے بندو، میں نے تمہیں بہت بڑی نعمت دے رکھی ہے، ذرا اس کا دھیان رکھنا، ذرا اس کا خیال کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس نعمت میں کمی آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس نعمت کو تم ایسے ہی گوا دو، ذرا اس کا خیال رکھنا۔ تو اللہ رب العزت اپنے ان بندوں کو جنہوں نے اللہ کی مانی ہے اور اللہ کی پسندیدہ چیز کو ترجیح دی ہے، ان سے اللہ کا
خطاب ہے باقاعدہ. اور اللہ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ خطاب کا حاصل یہ ہے کہ ہم نے تمہیں بہت بڑی دولت سے نواز رکھا ہے، ذرا اس کا خیال رکھنا، تمہارے ایمان میں کمی نہ ہونے پائے. یہ جو ایمان جیسی دولت ہم نے تمہیں دی ہے اس میں کوئی کمی پیدا نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے کہ تمہارا یہ ایمان ختم ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے کہ تمہارا یہ ایمان ختم ہو جائے. اب وہ کون سی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے ایمان کو باقاعدہ تقویت ملتی ہے، ہمارے ایمان کو قوت اور طاقت ملتی ہے، ہمارے ایمان میں نقص پیدا نہیں ہوتا. اور اگر خدا نہ خواستہ ہمارے ایمان میں نقص پیدا ہو جائے تو جب ہم اس کو اپنے لیے اختیار کرتے ہیں تو ہمارا ایمان نقص سے کاملیت کی طرف چلا جاتا ہے، ہمارے ایمان میں بڑھوتری شروع ہو جاتی ہے. وہ کون سی چیز ہے؟ تو دوستو وہ ہے تقوی. کیا چیز ہے؟ تقوی. اور تقوی کا دوسرا مطلب سمجھیے کہ اپنی زندگی کو گناہ کے داغ سے بچانا. تقوی کا مطلب اپنی زندگی کو گناہ کے داغ سے بچانا. گناہ کا دھبا میری زندگی پر نہ لگ جائے، اور اگر لگ جائے تو اس داغ کو ہٹانے کی کوشش کرنا. داغ لگ بھی جاتا ہے، اولاً تو اس داغ کے لگنے سے اپنے کو بچانا، اگر لگ جائے تو اس داغ کو صاف کرنے کا جو طریقہ اسلام نے دیا ہے وہ طریقہ اپنا کر اس داغ کو صاف کیا جائے. توبہ کے ذریعے، توبہ کے ذریعے اس داغ کو صاف کیا جائے. تو اس تقوی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی چاہت والی زندگی بسر کرنی ہے، اپنے آپ کو گناہ کے داغ سے بچانا ہے، اپنی زندگی کو بے داغ بنانا ہے، کوئی بھی داغ اور دھبا گناہ کا ہماری زندگی میں نہ ہو. تو تقوی کا مطلب یہ ہوتا ہے. اب یہ تقوی کیسے پیدا ہوگا؟ ایمان والوں کو کیا خطاب ہے؟ اے ایمان والو، ذرا اپنے ایمان کی دیکھ بھال کرنا. اللہ میاں جی ایمان کی دیکھ بھال کیسی ہوگی؟ یقیناً آپ نے بہت بڑی نعمت دی ہے، ہم نے آپ کی پسندیدہ چیز کو، آپ کے پسندیدہ مذہب کو اختیار کیا ہے، بہت بڑی نعمت ہے یہ. ہم اپنی پسندیدہ چیز کو بھی ترجیح دے سکتے تھے یا نہیں؟ خدا نہ خواستہ اگر کسی کافر کے گھر ہوتے تو کیا پتہ ہم بھی اسی چیز کو ترجیح دے دیتے جو ہمارے ماں باپ نے ترجیح دی. لیکن اے اللہ، ہم نے آپ کی پسندیدہ چیز کو، آپ کے پسندیدہ مذہب کو ترجیح دی ہے، آپ کے پسندیدہ مذہب کو ہم نے اے اللہ ترجیح دی ہے. اب اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اس ایمان میں کمی پیدا نہ ہونے پائے، اس کے لیے ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ تقوی اختیار کرنا. تقوی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنی زندگی کو داغ اور دھبوں سے بچانا. کون سے داغ؟ وہ داغ اور دھبے جو اللہ کی نافرمانیوں سے ہمارے اندر، ہمارے دلوں پر لگ جاتے ہیں. اب یہ تقوی، طہارت، پاکیزگی کیسے پیدا ہوگی؟ تو تقوی کو پیدا کرنے کے جہاں بہت سارے ذریعے ہیں، وہاں پر ایک بہت بڑا ذریعہ اور ایک بہت بڑا سبب آج کے خطاب میں اللہ نے دیا ہے، وہ ہے روزہ. روزے کے ذریعے بندے کو تقوی حاصل ہو جاتا ہے. روزے کے ذریعے بندے کو کیا حاصل ہوتا ہے؟ تقوی حاصل ہو جاتا ہے. تقوی جس کا مطلب ابھی میں نے بتایا، اپنی زندگی کو بے داغ کر دینا، کوئی داغ اور دھبا اس پر لگنے نہ پائے، شیطان کا، نفس کا، گناہ کا، اس پر کوئی داغ اور دھبا نہ لگنے پائے. تو یہ ہے روزہ. یہی تو وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نوجوانوں سے خطاب فرما رہے ہیں، اس لیے کہ نوجوانوں کے اندر نفس ایک پاور طاقت میں ہوتا ہے، زبردست طاقت ہوتی ہے نوجوانوں کے اندر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں سے خطاب فرما رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ اے نوجوانوں کی جماعت، اگر تمہارے اندر طاقت ہو نکاح کہنے کی، نکاح کی ضرورتیں آپ پوری کر سکتے ہیں تو پھر تمہیں چاہیے کہ نکاح کہہ لینا. اور اگر تمہارے اندر نکاح کی طاقت نہیں ہے تو پھر اللہ کے نبی فرما کر گئے تمہیں روزہ رکھنا ہے.
نکاح کی طاقت ہے تو نکاح کہنا ہے، اور نکاح کی طاقت نہیں ہے تو پھر کیا کہنا ہے؟ روزہ رکھنا ہے۔ روزہ کیوں رکھنا ہے؟ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، اس لیے کہ روزہ رکھنا اس کے لیے کسر نفسی کا سبب ہوتا ہے۔ انسان کا جو نفس ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ انسان کا نفس جب غالب ہوگا اور اس میں غلبہ ہوگا، ایک قسم کی طاقت ابھرے گی تو وہ گناہ بھی کر سکتا ہے۔ اب اس طاقت کو دبانا بھی ہے۔ دبانے کا طریقہ کیا ہے؟ جائز طریقے سے آپ اس کو دباؤ، اور وہ کیا ہے کہ روزہ رکھو۔ روزہ رکھنے کی وجہ سے اب تمہارا نفس دب جائے گا، تمہارا نفس تمہارا غلام بن جائے گا، اور اگر تم نے اس کو نہ دبایا تو پھر اس صورت میں نفس حاکم بن جائے گا، نفس بادشاہ بن جائے گا، وہ جیسے چاہے گا جس طرح چاہے گا تمہیں چلائے گا۔ اور اگر تم نے نفس پر زور ڈال دیا، کس چیز کا؟ روزے کا زور ڈال دیا، تو پھر اس صورت میں نفس کیا ہوگا؟ نفس تمہارا غلام بن جائے گا۔ اب تم اللہ کے قوانین اس پر نافذ کرو گے، اللہ کے حکموں پر اپنے نفس کو چلائیں گے تو اس کا چلنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا، اللہ کے قوانین پر چلنا اس کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا۔ تو اللہ کے رسول نوجوانوں کی جماعت کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر طاقت ہو نکاح کرنے کی تو نکاح کرو، نکاح کی طاقت نہیں ہے تو پھر اس صورت میں تمہیں روزہ رکھنا ہے۔ اور یہی تو وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے سب سے افضل انسان جن کے لیے ساری کائنات بنائی گئی، ہر ہفتے 2 روزے کیوں رکھا کرتے تھے؟ پیر کا اور جمعرات کا روزہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رکھا کرتے تھے۔ ایسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر مہینے کے 3 دن کے روزے رکھا کرتے تھے، ایام 20 کے روزے، چاند کی 13ویں تاریخ، چاند کی 14ویں اور 15ویں تاریخ کا ہمارے رسول روزہ رکھا کرتے تھے۔ رمضان کے روزے تو ہوئے، وہ تو فرض ہیں، اس کے علاوہ ہر ہفتے کے 2 روزے، ہر مہینے کے 3 روزے، یہ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی تھی، اسی لیے سنت و مستحب ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام روزہ رکھا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزے کے ذریعے نفس دب جاتا ہے، نفس غلام بن جاتا ہے۔ کس سلسلے میں؟ اللہ کے قوانین اور اللہ کے حکموں پر عمل کرنے میں۔ اور یہ بھی یاد رکھو، جب تک نفس تمہارا غلام نہیں بنے گا اس وقت تک نفس سے کام لیا جا سکتا نہیں ہے۔ تم چاہو گے تہجد پڑھنا، پڑھ ہی نہیں سکتے۔ تم چاہو گے نماز پڑھنا، پڑھ ہی نہیں سکتے۔ تم چاہو گے قرآن پاک کو یاد کرنا، پڑھ ہی نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے ابھی تک اپنے نفس کو اللہ کے حکموں پر عمل کرنے کے سلسلے میں اپنا غلام نہیں بنایا ہے۔ جب وہ تمہارا امام ہے، تمہارا حاکم ہے، وہ کیسے برداشت کرے گا کہ تم اس پر قبضہ پالو؟ اس لیے کہ تمہارے نفس نے جب تمہیں اپنا غلام بنا لیا ہے، وہ تو تمہارے سے غلامی ہی کروائے گا۔ لیکن اگر تم نے اس سے روزہ رکھوا کر اللہ کے حکموں پر چلا کر نفس کو اپنا غلام بنا لیا تو پھر تم ہوگے امام، تو پھر تم امامت کا کام، بادشاہت کا کام اس سے لوگے، اس سے غلامی کرواؤ گے۔ اور اگر بات یہ نہیں ہے تو پھر ابھی میں نے بتلایا ہے، نفس سے غلامی کروانا چاہو گے اللہ کے حکموں پر عمل کرنے میں، وہ غلامی تمہاری کر ہی نہیں سکتا، بلکہ وہ تمہارے پر غالب ہو کر ہی رہے گا۔ تو اللہ نے تقوی حاصل کرنے کا ذریعہ بتلا دیا ہے روزہ رکھنا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اور اس آیت میں یہ روزے سے سنت اور مستحب روزہ نہیں بلکہ فرض روزہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزوں کو فرض کر دیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے امتوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا۔ یہ تمہارے ہی پر نہیں بلکہ تم سے پہلی امتوں پر بھی روزوں کو فرض کیا گیا۔ وہ تعداد میں کمی بیشی یا دنوں میں کمی بیشی یا مہینوں میں اونچ نیچ یا آگے پیچھے جو بھی ہو، لیکن روزے پہلی امتوں پر بھی فرض تھے۔ چنانچہ ابھی بتایا میں نے، ایام 20 3 روزے، سب سے پہلے ایام 20 کے روزے کس نے رکھے؟
حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے ایام بیض کے روزے رکھے ہیں، یعنی چاند کی 13ویں 14ویں 15ویں تاریخ کے روزے کون رکھا کرتے تھے؟ حضرت آدم۔ لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جب جنت سے اتارے گئے زمین پر تو ان کا بدن کالا ہو گیا تھا۔ اب فرشتوں نے ان کے بدن کو دیکھ کر بڑی حیرت ظاہر کی۔ اس کے بعد انہوں نے یہ 3 روزے جب رکھنے شروع کیے تو ان 3 روزے رکھنے کی برکت سے ان کا بدن پھر سفید ہونا شروع ہو گیا تھا، نورانی ہونا شروع ہو گیا تھا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تم پر روزوں کو فرض کر دیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر روزوں کو فرض کیا گیا تھا۔ کیوں فرض کیا ہے روزوں کو؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیز